اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب جو اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ بلا شبہ قرآن مجید ہے۔ آج ہم قرآن مجید کے مختلف ناموں اور ان کے معنوں کے متعلق جانیں گے، نیز اس امر پر بھی غور کریں گے کہ وہ نام خود قرآن پاک میں کس جگہ آئے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں پہلے نام کی طرف۔ قرآن پاک کے ناموں میں سے ایک نام ہے کتاب مبین۔ کتاب ایسی تحریر یا مجموعے کو کہتے ہیں جس میں خاص موضوع پر معلومات، قصے یا حقائق یکجا کیے گئے ہوں، اور مبین کہتے ہیں واضح، آشکار، کھلے ہوئے یا روشن کو۔ قرآن کو کتاب مبین کا نام دینے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں حد درجہ کی بلاغت کے ساتھ علوم کی اقسام، قصے اور ایسی خبروں کو بیان کیا گیا ہے جو حق اور باطل کو واضح کر دیتی ہیں، یعنی جن کے مطالعہ کے بعد انسان کو صحیح اور غلط کا واضح علم ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں یہ نام سورہ زخرف اور سورہ دخان کے شروع میں آیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا حامیم والکتاب المبین۔ حامیم قسم ہے روشن کتاب کی، واضح کتاب کی۔ قرآن پاک کے ناموں میں سے ایک نام ہے قرآن کریم۔ علماء نے قرآن کے مختلف معنی بیان کیے ہیں، لیکن سب سے مشہور معنی جو ہے وہ یہ ہے قرآن قراء سے نکلا ہے جس کا معنی ہے پڑھنا۔ اس لحاظ سے قرآن کا مطلب ہے وہ کتاب جو بار بار پڑھی جائے، اور کریم کا مطلب ہے شرافت اور بلند مرتبے والا، عزت والا۔ قرآن کریم کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ کا وہ کلام ہے جو بار بار پڑھا جاتا ہے اور اپنے مقام کے اعتبار سے نہایت ہی بلند مرتبہ یعنی عزت والا ہے۔ یاد رکھیے، جو شخص صدق دل سے اپنے آپ کو اس کلام کے ساتھ جوڑ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کو بھی بلند مرتبے والا اور عزت والا بنا دیتا ہے۔ پھر زمانہ اسے لاکھ ذلیل کرنا چاہے مگر وہ اس کا بال بھی بیگا نہیں کر سکتا۔ کلام پاک کا یہ نام یعنی قرآن کریم سورہ واقعہ کی آیت نمبر 77 میں ذکر ہوا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا انہ لقرآن کریم، بلا شبہ یہ قرآن کریم ہے، یعنی یہ قرآن، یہ پڑھا جانے والا کلام عزت والا ہے، بلند مرتبہ ہے۔ اب چلتے ہیں قرآن پاک کے ایک اور نام کی طرف۔ قرآن پاک کے ناموں میں سے ایک نام ہے کلام اللہ۔ کلام اللہ یعنی اللہ کا کلام۔ اس کا ذکر سورہ توبہ کی آیت نمبر 6 میں ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر مشرکوں میں سے کوئی آدمی آئے اور تم سے امان مانگے تو اسے ضرور امان دو یہاں تک کہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اس کو اس کے ٹھکانے پہنچا دو۔ یہ بات اس لیے ضروری ہوئی کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ اب آتے ہیں قرآن پاک کے ایک اور نام کی طرف، اور وہ نام ہے نور۔ جی ہاں، نور۔ نور بھی قرآن پاک کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ نور نام اس لیے رکھا گیا کہ قرآن ایک نور ہی تو ہے، ایک ایسا نور کہ جس کے ذریعے حلال اور حرام کے اسرار معلوم ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کے اس نام کا ذکر سورہ النساء کی آیت نمبر 174 میں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ لوگو، تمہارے پروردگار کی طرف سے برہان آ گئی اور ہم نے تمہاری طرف چمکتی ہوئی روشنی بھیج دی۔ اسی طرح قرآن پاک کے ناموں میں سے ایک نام ہدا بھی ہے۔ خدا نام رکھنے کی وجہ اس کا حق پر دلالت کرنا ہے، یعنی حق پر دلالت کرنے کی وجہ سے اسے ہدا کہا جاتا ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں ہوا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم
وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنین۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی جانب سے ایک ایسی چیز آ گئی جو نصیحت والی ہے، دل کی تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ اسی طرح اس کتاب کا ایک نام کتاب رحمت بھی ہے۔ اس کا ذکر بھی سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں ہی ہوا ہے، وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اب آتے ہیں اگلے نام کی طرف، اور وہ نام ہے فرقان۔ فرقان یعنی فرق کرنے والا۔ قرآن کو فرقان کا نام اس لیے دیا گیا کہ یہ حق اور باطل کے مابین فرق کرتا ہے، یعنی صحیح اور غلط کے درمیان فرق بیان کرنے کی وجہ سے اسے فرقان کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اس نام کا ذکر سورہ فرقان کی آیت نمبر 1 میں ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ کیا ہی پاک اور برکتوں کا سر چشمہ ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر الفرقان نازل کیا، یعنی فرق کرنے والا کلام نازل کیا، تاکہ وہ دنیا جہان والوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔ یہ تھے قرآن پاک کے بہت سے ناموں میں سے چند نام۔ انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں بقیہ ناموں کا ذکر کیا جائے گا۔ قرآن پاک کو تفصیل سے سمجھنے کے لیے دعوت دین کے ساتھ جڑے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔